حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط جب ابن زیاد تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سخت الفاظ میں عمر بن سعد کو سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ یا تو حسین سے بیعت لو یا اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ سیدنا حسین کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں سر تو کٹوا سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ ناظرین، یہ 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائش اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ یزیدی فوج 3 محرم کو امام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کی کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو سن 61 ہجری میں تقریباً 75 سال کی عمر کے ضعیف صحابی تھے اور حضرت علی اور آل علی پر جان چھڑکتے تھے، حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ کے رکاب میں دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جنگ لڑنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ کی محبت اور جانثاری قابل قدر ہے مگر آپ ضعیف آدمی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کپڑا اپنے کمر کے گرد کس کر باندھا جس میں آل مہارت سے تلوار لٹکائی اور دوسرے کپڑے کو اپنے سر کے گرد اس انداز سے لپیٹا کہ سفید بھومیں نظر نہ آئیں اور کہا کہ دیکھیے میں کہاں سے ضعیف ہوں۔ یزیدی فوج کی طرف سے قاصد حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا پیغام تھا، یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم آپ پر جانثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات توثیق جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یہ واپس چلے جائیں یا راہ حق پر لڑتے ہوئے جنگ لڑیں۔ معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے، اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو قبیلہ بنی اسد سے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کرنے کی اجازت طلب کی اور روانہ ہو گئے، لیکن یزیدی فوج پہلے ہی دریا کے پل پر قابض ہو چکی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو اکیلے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ اب جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کی ڈیوٹی تھی کہ جو شخص بھی حضرت امام حسین سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا، آپ اس سے قواعد چیک کرتے اور ملاقات کرواتے۔ آج تک زیادہ 100 سال کے بعد اگر حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کو دیکھا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ آج تک ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ سامنے والے دروازے سے روزائن مبارک کی طرف آئیں یا سائیڈ والے دروازوں سے، آپ حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک سے ہی حضرت امام حسین کی قبر تک جا سکتے ہیں۔ اب آپ سے محض اتفاق کہیں یا نقشہ اہلیش کے ہاں اس کو نصیب اور کامیابی سمجھا جاتا ہے، جن کے قدموں میں خاک ہونا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر کسی کو ان کے گھر کا دربان بننے کا موقع میسر آ جائے تو کیا نصیب ہوگا، اس کا یہ وہی خوش قسمت ہی سمجھا جا سکتا ہے جس کے دل میں آل نبی کا عشق ہو۔ روضہ مبارک پر حاضری دینے سے پہلے اور بعد دونوں مرتبہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک سے گزر کر جانا پڑتا ہے، جیسے وہ ہر آنے والے کا نام نوٹ کر رہے ہیں۔ خیر 2 محرم الحرام کو جب حضرت امام حسین کربلا کے ریگستان میں آئے اور خیمے لگائے تو آپ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آنے والے دنوں کے حالات دکھا رہا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام نے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ آپ لوگ آزاد ہیں۔ حضرت امام حسین نے کربلا نامی زمین کا یہ ٹکڑا قبیلہ بنی اسد سے 60,000 دینار میں خریدا تھا اور شرط رکھی تھی کہ آپ لوگ ہماری شہادت کے بعد ہمیں یہیں دفن کر دیں گے، اور ہماری زیارت کے لیے جو لوگ کربلا آئیں گے آپ انہیں پانی پلائیں گے اور مہمان نوازی کریں گے۔ آج بھی اگر عراق لینڈ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو کربلا کا 16 مربع میل کا علاقہ حسین ابن علی کے نام سے رجسٹرڈ ہے، اور بنی اسد کی شرط کے مطابق آج تک کربلا میں آنے والے زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ زائرین کو پانی پلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
ادھر یزیدی فوج حضرت امام حسین کے راستے میں حائل تھی اور دوسری طرف گورنر کوفہ کو قتل کرنے کے لیے رائے عام ہموار کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو آپ کے خلاف کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ ابن زیاد قاضی کوفہ سے حضرت امام حسین کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ حضرت امام حسین کے یزیدی فوج کے مذاکرات بھی جاری تھے۔ 2 محرم الحرام کو یزیدی فوج کے جس پہلے دستے نے حضرت امام حسین کا راستہ روکا، اس دستے کے سربراہ حور الحری تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ آپ کو آگے بڑھنے اور کوفہ داخل ہونے سے روکا جائے۔ تبھی آپ نے کربلا میں قیام کا فیصلہ کیا۔ حور چند ملاقاتوں میں ہی حضرت امام حسین کو جان چکے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یزیدی فوج اور حضرت امام حسین کے بیچ میں مصالحت ہو جائے۔ حرکے دستے نے ایک طرف تو حضرت امام حسین کا راستہ روکے ہوئے رکھا تھا، دوسری طرف وہ روزانہ نماز حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھتے تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر امام حسین کو پیغام بھیجا، کیا آپ نے اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیے اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا؟ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اسی لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنی اصحاف کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے عوام پر پانی بند کر دیا۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی صورت یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفے یا کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا کہ 2 ہی صورتیں ہیں کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ لگے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم کو یزید کی فوج میں 60,000 جنگجو تھے جو حضرت امام حسین کی فوج کے 72 جانصاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اب یہ بالکل حملے کے لیے تیاری میں ہیں تو امام حسین کو اپنے رواحقین کو وصیت بھی کرنی تھی۔ اس کے لیے حضرت امام حسین نے ان سے 1 رات کی مہلت لے لی۔ امام حسین اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے، صبح ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے تم سب کو اجازت دے دی ہے کہ اب بھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ وہاں چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت سے ایک ایک شخص کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ پاک تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیکھو چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ بلا ڈالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں مگر آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ یہ وفاداری کی وہ عظیم راہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے بلکہ اپنی جانیں آپ کے قدموں پر فدا کر دیں گے، آپ پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ اللہ اس زندگی کا برا کرے جو آپ کے بعد ہو۔ یہ بھی تو کلمات تھے، یہ بھی تو نبی کریم کے امتی تھے، مگر کیا عشق اہل بیت تھا کہ حضور آپ نبی کریم کے نواسے آپ کے قدموں پر ہماری جانیں قربان، اور ایک وہ کلمہ گو تھے جب بظاہر کلمہ پڑھنے والے تو تھے مگر یزید کے پیروکار تھے۔ پیسہ تھا ان کے سامنے، لالچ کا پردہ تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم جہنم کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ 9 محرم کی رات دعاؤں میں، التجاؤں میں، سجدوں میں گزر گئی، مگر اب 10 محرم کی صبح ہو گئی۔ امام کو اپنے 72 ساتھیوں یعنی 32 سواروں اور 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دینا تھا۔ اب بہتر لوگوں میں سے سواری بھی ان سب کے پاس نہیں تھی، صرف 32 سواریاں تھیں اور باقی 40 لوگ پیدل تھے اور اونٹنی پر سوار ہو کر تمام ہجرت کے لیے، یعنی کل یزید یہ نہ کہے ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم نے تو یہ سب غلطی میں کر لیا۔ آپ نے دشمن کے لشکر سے فرمایا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ گے، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے وہ کر گزرو۔ میں مہلت نہیں چاہتا، میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکوں کو دوست رکھتا ہے وہ میرا کارساز ہے۔ ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں؟ کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کریم کا نواسا نہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا کہ تم دونوں اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میرے قتل سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا نواسا باقی نہیں ہے۔ میں نے کون سا تمہارا کوئی آدمی مارا ہے یا مال لوٹا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے؟
آخر تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے رب اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہ فرما کر آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ ذرا سوچئے تو صحیح ناظرین، اس خطبے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی سنتے ہیں، مگر لالچ کیا کچھ انسان سے کروا دیتی ہے۔ اب شکیب نژاد نے اپنے نبھاگ لشکر کو امام کی طرف حرکت کرنے کو کہا۔ ہر نے کہا کہ تجھے اللہ کی مار کہ تو ان سے لڑے گا۔ کہا کہ لڑوں گا۔ کہا 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھیں تجھے منظور نہیں؟ کہا کہ میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔ اب اور مجبور ہو گیا، اور مجبور ہو کر لشکر کے ساتھ امام حسین کی طرف بڑھا، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا تھا۔ وہ بولے کہ میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں اور دوسری جانب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور امام مقام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، میں نے تو بس فیصلہ کر لیا کہ میں اب آپ کا غلام بن کر آپ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بعد میں وہ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے۔ وہ شاید کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک نعرہ تھا، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ایک فیصلہ تھا جو لے کے گیا تھا، اور رہتی دنیا ان کو عزت سے یاد کرتی ہے۔ کہاں گئے وہ یزیدی اور ابن سعد جو سارے بدبخت جنہوں نے یہ کام کیا تھا؟ آج کوئی بھی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ بہرحال یزیدی لشکر سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے بلانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور دونوں کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ سلسلہ چلنے لگا، ان میں سے جو سامنے آتا اس کا کام تمام ہو جاتا۔ یہ حالت دیکھ کر عمر بن حلاد چلایا کہ اے لوگو، تمہارے سامنے وہ بہادر ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، ان میں سے ایک ایک سے مت لڑو۔ ابن سعد نے یہ رائے پسند کر کے لوگوں کو اکیلے لڑنے سے روک دیا، اور پھر عمر بن حلا نے فرات کی طرف سے حملہ کیا، جس میں امام کے ایک ساتھی شہید ہوئے۔ پھر ہم نے سعد نے 503 انداز بھیجے۔ اب 3 دن کے پیاسوں پر تیروں کی بارش ہوئی، وہ تیر بھی اہل بیت کے شیروں کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ جب ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں ہے، تو 2 لشکر بھیجے، وہ دائیں اور بائیں سے حملہ کر دیں، مگر دونوں طرف امام کے کچھ ساتھی بیٹھے تھے جو سامنے آتا اسے مار دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم نے ساتھ حکم دیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، یعنی ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ امام نے فرمایا جلا لینے دو، جب آگ لگ جائے گی تو ادھر سے حملہ نہیں ہو سکے گا۔ حبیب اور حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حور کی شہادت کے بعد سخت لڑائی ہو گئی، دشمن کرتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ امام حسین کے قریب پہنچ گئے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش اور تیز کر دی گئی۔ حضرت امام حسین کے کئی ساتھی شہید ہو گئے، جامِ شہادت نوش کر گئے تھے۔ امام حسین کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ان میں امام کی حفاظت نہیں رہی، تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ہمارے جیتے جی امام حسین کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، یہاں تک کہ امام حسین کے وفادار اور جانثار سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ ان حضرات میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکل مصطفیٰ کہلاتے تھے، تو دیر تک لڑتے رہے اور انہیں سیر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ آپ کو بھی لگا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسلم لڑائی پر گئے اور شہید ہو گئے۔ اب دشمنوں نے چاروں طرف گھیرا کر لیا، ان میں عامر بن عبداللہ، حضرت جعفر بن عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن جعفر اور حضرت عقل کے بیٹوں نے شہادت پائی۔ پھر حضرت حسن کے شہزادے حضرت قاسم شہید ہوئے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک حضرت عباس اور ان کے بھائی اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین اکیلے رہ گئے۔ خیمے میں تشریف لا کر چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو امام علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر میدان میں آئے۔ ایک بدبخت نے گود میں ہی تیر مارا اور امام حسین کے چھوٹے سے صاحبزادے شہید ہو گئے، جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی۔ ان کا خون امام حسین نے دعا کی کہ الہی تو ہی انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ اللہ اکبر! کسی قیامت کا دردناک منظر آنکھوں کے سامنے ہے، جب بیمار اور کمزور امام زین العابدین اور دیگر مردوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا، تو امام حسین اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر بکس کی حالت میں بھائی کی کیفیت میں 3 دن کے پیاسے اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ چھوٹی بچیاں اور خواتین اشک بار ہیں۔ امام حسین بچوں کو کلیجے سے لگا کر، عورتوں کو صبر کی تلقین فرما کر، آخری دیدار دکھا کر میدان جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ کیسا منظر ہوگا کہ امام حسین کو کوئی روب تھما کر
سوال کروانے والا بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ساتھ میدان تک چلے، بس عورتوں کی سسکیاں ہیں، بچوں کی آہیں ہیں، اور امام حسین آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، خرابی ہو تمہارے لیے، میرے اہل بیت سے اپنے جاہلوں گھروں کو آپ چاروں طرف سے امام حسین کو کھیل لیا گیا۔ علامہ حسین دائیں طرف سے حملہ فرماتے تو دور تک کوئی نشان نہیں رہتا، بائیں طرف توجہ فرماتے تو دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، فوج پریشان ہو جاتی کہ کون آیا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی اور نہیں بلکہ مولا علی کرم اللہ حجل الکریم کا خون تھا۔ اللہ کے شیروں کی اولاد تھے۔ لڑائی لمبی ہو گئی، اس دوران گھوڑا بھی جان سے چلا گیا، آپ پیدل لڑتے رہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ 3 دن کے پیاسے ہیں، پھر بھی دشمن کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ جب دشمن نہیں دکھا تو لشکر کو للکار کر کہا، کس کا انتظار کر رہے ہو، ان کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ، منزل چاروں طرف سے دوبارہ حملہ ہوا۔ ایک نے بائسان مبارک پر تلوار ماری۔ اب امام حسین زخمی ہو چکے تھے، تیر کا تو شمار ہی نہیں تھا، اٹھنا چاہتے پر اٹھ نہیں پاتے۔ اسی حالت میں بدبخت سنان نے ننس نے نیزہ مارا، آپ زمین پر تشریف لے آئے اور ثنا مردود نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، نعوذ باللہ کے سر کاٹ لیا جائے۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، خود گھوڑے سے اتر کر نبی کریم کے جگر پارے کے 3 دن کے پیاسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا، ابھی بھی عداوت کی آگ نہیں بجھی تھی۔ اہل بیت کے خیموں کو لوٹا، تمام مال و اسباب کو اور اماموں کی صاحبزادیوں کے زیورات تک اتار لیا گیا، کسی بیوی کے کان میں ایک بالی بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ کریم کی ان جنت کے پھولوں پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ جن کے صدقے دین اسلام اب تک بچا ہوا ہے۔ شاعر نے پورے واقعے کو گویا ایک شعر میں بیان کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔